آج ہم بات کریں گے جناب داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک عجیب و غریب پیش کیے جانے والے مقدمے کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے ولی دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ الغرض آپ علیہ السلام سے اس عورت کا نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبع اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھلانگتے دیکھ کر گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ٹھیک ٹھیک ہمارا فیصلہ فرما دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلا دیجئے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے فوراً یہ فیصلہ فرمایا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہیں، اور ایسوں کی تعداد بہت کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی در حقیقت میرا امتحان تھا، تو آپ علیہ السلام فوراً ہی سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے درس ہدایت ملتا ہے، حضرات انبیاء کرام کی شان بہت عظیم الشان ہوتی ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے۔